نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرمو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا، آئے گا نہیں بلکہ اگر آ بھی گیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ دوستو، ابھی جو حالات ہیں، ابھی جو مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ ایک کتیا نے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس پر مسلمان ایک ہو کر سامنے آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کا مال ہڑپ کر لیا جائے، مسلمان کی ماؤں کو ان سے جدا کر لیا جائے، مسلمانوں کے بچوں کو یتیم کر لیا جائے، یہ مسلمان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں رحمۃ للعالمین، دونوں جہانوں کی جو ہے رحمۃ للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ دنیا جن کے لیے بنائی گئی وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پر مسلمان اس وقت پروٹیسٹ کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، وہیں پر ایک طبقہ اٹھا ہے جنہیں ہم قادیانی کہتے ہیں۔ پہلے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ انہیں احمدی کہتے ہیں، وہ احمدی نہیں ہے، وہ مرزائی ہیں، ملعون ہیں، بدبخت ہیں، شیطان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ دوستو، وہ بھی آج ہم نے جہاں تک دیکھا کہ وہ بھی آج پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ نکلے نہ نکلے، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پہلے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ وہ کیسے کون سا حق رکھتے ہیں کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کے لیے کون سا حق رکھتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر آ جائے؟ اور وہیں پر کچھ مسلمان، بے غیرت مسلمان، جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے پروٹیسٹ میں۔ میں ایسے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم ان کے اجلاس سے باہر رہیں۔ اگر تم ان کے اجلاسوں میں جاتے ہو، یقیناً آپ کے ایمان کو جو ہے خطرہ ہے۔ اگر تم ان کے اجلاسوں میں ان کا ساتھ دیتے ہو، اگر ان کے اجلاسوں میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، یقیناً آپ کے ایمان کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے کہ پہنچ جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہنچ سکتا ہے، پہنچ جائے گا، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں، اگر یہ کہیں پر پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، وہ آج ہوئی اور مسلمان بیدار رہا، مسلمان جاگ رہا تھا، مسلمان نے منہ توڑ جواب واپس دیا کہ ایسا ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اگر انہوں نے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ جو مرزائی ملعون ہے، انہوں نے کب کی؟ انہوں نے آج سے پہلے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی۔ جب ان کا کانڈا دجال کھڑا ہوا تھا، اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، تو یہ کیسے پروٹیسٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ ان کا جو کانڈا دجال اٹھا تھا، کیا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی؟ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعد، نبیوں کا سلسلہ ختم، میں آخری نبی۔ اور ہاں، اگر آئے گا بھی میرے بعد نبی، وہ کون ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو مرزائی اٹھا، انہوں نے شان میں گستاخی کی، کہا میں بھی آخری نبی. اور جہاں پر قرآن مقدس کے اندر محمد آیا ہے، کہیں پر احمد آیا ہے، محمد آیا کہتے ہیں وہ محمد ہے، احمد آیا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں احمد ہوں، میرا نام نہیں ہے، میرا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں. لہٰذا میرے دوستو، بس ایک ہی گزارش ہے آپ سے کہ ان کے اجلاس میں مت جائیں. ان کا جہاں پر بھی پروٹیسٹ ہو وہاں پر ان کے ساتھ شرکت نہ کریں. کیوں؟ آپ کے ایمان کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے.